अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट की सूरत हाल, कारोबारी सूरत हाल, ताजिर बिरादरी की सूरत हाल, पेट्रोलियम मसनूआत में कमी, उसके साथ साथ बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में देखा जाए तो तिजारत में ओवरऑल बहुत ज़्यादा कमी वाक़ हुई है। IMF के साथ साथ दीगर जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा बहरान इंसान के लिए तिजारत का बनता जा रहा है। और फिर जो दूसरा बड़ा बहरान सर उठा रहा है वो है एग्रीकल्चर का, ज़राअत का। चूँकि अशिया जो खाता पीता है इंसान, उसमें कमी वाक़ होती जा रही है। टिड्डी दल का हमला अब पाकिस्तान से बढ़ चुका, भारत और दीगर ममालिक तक फैल गया। टिड्डी दल एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए। एक तरफ डॉलर तेज़ी से बढ़ रहा है और रुपए की कदर गिर रही है, दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत में कमी तो वाक़ हुई लेकिन उसका असर आम आवाम तक नहीं पहुंच रहा। सिर्फ पेट्रोल सस्ता हुआ है, महंगाई पे कोई असर नहीं पड़ा, महंगाई वहीं की वहीं मौजूद है। फ्लोर मिल्स अपने मामलात पर बज़िद हैं, हुकूमत अपने मामलात पर बज़िद है। फ्लोर मिल्स आटे की कीमतें कम करने को तैयार नहीं, हुकूमत कम करने पर बज़िद है। कोई नया बहरान सर उठा रहा है या क्या मामला है? दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट की सूरत हाल में आज 34,000 पॉइंट्स थे स्टॉक मार्केट में, 34,021 पॉइंट्स और 90 पॉइंट्स की बेहतरी है। क्या स्टॉक मार्केट अब 34-35,000 के बीच में खड़ी रहेगी बहुत लंबा अरसा? अगर यहाँ पर खड़ी रहती है तो वो लोग जिन्होंने इससे पहले बाइंग कर रखी है उनका क्या बनेगा, और क्या वो उस रेट पर दोबारा जाकर सेलिंग कर पाएंगे जिस रेट पर उन्होंने चीज़ें खरीदी, सौदे खरीदे? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हारून अस्करी साहब मौजूद होंगे, साबिक MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जनाब बदरुद्दीन काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में। मेरे साथ नईम सिद्दीकी साहब माहिर मौशियात हैं, माहिर इक़्तिसादियात हैं, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे। आप हज़रात का बहुत शुक्रिया। हारून साहब, सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। सर, काफ़ी एक अजीबो गरीब सिचुएशन कोरोना की वजह से थी, फिर कोरोना के बाद एक नई सिचुएशन हुकूमत के लिए बन गई। सूबे अपनी मामलात चलाने पर बज़िद हैं, वफाक अपने मामलात चलाने पर बज़िद है, ताजिर बिरादरी बीच में फंसी है, कभी वो सूबों की मानती है, कभी वफाक की मानती है। लॉकडाउन के सिलसिले में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसके साथ साथ हमने देखा उसका असर सीधा सीधा स्टॉक मार्केट पर भी पड़ा। 28,000 से लेकर तो कभी 34,000, 35,000, फिर वापस 27-28,000 और फिर इसी के बीच मार्केट घूम रही है। ठीक है, बड़ा अच्छा आपने तज्जिया किया और इसके जवाब में मैं आपको दो बातें आपके नाज़रीन तक पहुंचाना चाहता हूं। पहली बात यह कि मार्केट को अगर हम टेक्निकल बुनियादों पे देखते हैं तो उसकी एक कंसोलिडेशन की शक्ल नज़र आती है, और अगर उसको आप फंडामेंटल बुनियादों पे देखना चाहते हैं तो भी हमें ये नज़र आता है कि ना तो बुल्स और ना तो बेयर्स इस कंडीशन में हैं कि वो हतमी तौर पे फैसला कर सकें कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में जाएगी या डाउन ट्रेंड में जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान की मईशत का जिस तरह आपने हवाला दिया उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आगे चल के हम जिक्र करेंगे। इन्फ्लेशन के नंबर कम आ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स कम होने वाला है, जो कम हो चुका है 5%, 5.25% ऑलरेडी कम हो गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 1 या 2% इंटरेस्ट रेट और भी कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन और भी कम हो जाएगा। तेल की कीमतें ऑलरेडी 7 रुपए का आज ही कमी देखने में आई है। इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर ये तवक्को कर रहे हैं कि आइंदा आने वाला जो बजट है वो भी इन्वेस्टर फ्रेंडली और बिजनेस फ्रेंडली बजट आएगा कोविड-19 की वजह से। और इन तमाम बातों को देखते हुए कोई भी इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त इस सूरत हाल को में अपना जो स्टॉक्स हैं वो बेचना नहीं चाहता। लेकिन इसके साथ साथ जो नई परचेजेस के देखने वाले लोग हैं उनको ये नज़र आता है कि पाकिस्तान का जो फिस्कल डेफिसिट है वो हो सकता है इस दफ़ा 8% से लेके कहीं 16-17% तक के बीच में कहीं रहेगा, जो कि हिस्टोरिकल हाई है। और इस सूरत हाल में हुकूमत को अपने खर्चात को पूरा करने के लिए ये तखमीना लगाया जा रहा है कि आइंदा माली साल में तकरीबन कोई 14 या 15 बिलियन डॉलर जो हैं वो बोरो करने पड़ेंगे, जिसके अंदर से 10 बिलियन जो है वो सिर्फ उस पेमेंट में जाएंगे जो हमारे पुराने लोन हैं, और 5 बिलियन या 4 बिलियन के लगभग जो हमारे बैलेंस ऑफ जो हमारा रिजर्व है स्टेट बैंक का, उसको इनहेंस करने में खर्चा होगा।
لہذا اس قسم کے جو چیلنجز ہیں، جہاں پر جو ہمارے پاس ان امپلائمنٹ کا نمبر ہے، ایک اندازے کے مطابق یہ جو بھی رپورٹ آئی ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی، جو کہ ایک ذیلی ادارہ ہے پلاننگ کمیشن کا، اس کی طرف سے یہ ایک ریسرچ رپورٹ آئی ہے کہ جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کووڈ کے جو ورسٹ سیناریو ہے اس کے اندر تقریباً کوئی ہمارے پاورٹی کا جو لیول ہے وہ ہو جائے گا تقریباً 80 ملین لوگوں کا. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ اور بہت ساری جو انسرٹنٹی ہے اس کو دیکھتے ہوئے نئے پرچیزز کے لیے بھی لوگوں کا ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. لہٰذا ان تمام دو باتوں کے بیچ میں مارکیٹ جو ہے وہ پچھلے کوئی 4-5 ہفتوں سے 33,000 اور 34,000 کے بیچ میں ہی ہے، اور نہ ہی وہ آگے جا رہی ہے نہ ہی پیچھے جا رہی ہے. لیکن چونکہ ہیلدی ٹرن اوور اس کے ساتھ ساتھ موجود ہے، لہٰذا اس سے اطمینان کی بات یہ ہے کہ انویسٹر کا جو انٹرسٹ ہے اسٹاک ایکسچینج میں وہ کم نہیں ہوا ہے. تو یہ دیکھتے ہوئے امید کی جاتی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر تھوڑی سی بھی خبریں بہتر ہوں گی تو یہ والا جو لیول ہے اگر 34,000 کا کراس ہو جاتا ہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ ایک میجر ریزسٹنس جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ انڈیکس جو ہے وہ اس کے اوپر سے گزر جائے گا. تو پھر ٹرینڈ جو ہے وہ ہارون صاحب کافی بہتر احاطہ کر دیا آپ نے تمام تر چیزوں کا، اور بہت سارے آپ نے معاملات بھی اس میں ریز کیے. میں اس پر آپ تمام لوگوں سے بات ضرور کروں گا، ایک خاص طور پہ انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے کہ کیا فائدہ ہوا اب تک کم ہونے کا اور پھر کیا فائدہ نہیں پہنچا اب تک کم ہونے کا، کیونکہ تاجر برادری لاک ڈاؤن میں پھنسی رہی تو انٹرسٹ ریٹ کا فائدہ ابھی تک اس طرح پہنچا بھی نہیں. میں ذرا بدرالدین کاکڑ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ بلوچستان بھر کی صورتحال کیا رہی. سر، انٹرسٹ ریٹ کم ہوا، تاجر برادری کی بڑی دیرینہ خواہش تھی کہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے، اب سنگل ڈیجٹ میں آ گیا، اب 8% سے بھی کم ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو سر اوورآل کیسا رہا رمضان، کیسا رہا عید کے دنوں میں کاروبار کیسا رہا؟ تاجر جو کراچی سے جڑے تاجر ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ 10 ارب سے بھی کم کا کاروبار ہوا، 86% کم رہا کاروبار. بہت شکریہ. آپ کے جو پینلسٹ ہیں ان کا بھی، کیونکہ ماہرین بیٹھے ہوئے مختلف آراء اپنی طرف سے دے رہے ہیں. بلوچستان کے چیپٹرز کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور کووڈ-19 کے ریگارڈنگ جو حالات سے پاکستان دو چار ہوا ہے، خاص طور بزنس کمیونٹی، اس سے پہلے جب کووڈ-19 نہیں تھا ہماری جو انڈسٹریل گروتھ تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی. ہم کوئی 2.5 پہ ہماری انڈسٹریل گروتھ تھی، جو ایکسپیکٹڈ تھا کوئی اتنی اچھی نہیں تھی. اور اس کے بعد جو پریشر تھا، جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیپیسٹ تھا، وہ تیل کے پرائس کم ہونے کی وجہ سے وہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیپیسٹ ہے اس کے جو پریشر ہے وہ تھوڑا کم پڑ جائے گا. لیکن ہم بلوچستان کی حالات کی اگر بات کرتے ہیں، لچھی ترار صوبے کی اپنے ایک وہ تھے، بلوچستان میں جو پاورٹی لائن سے جو بلو جو لوگ زندگی گزار رہے تھے اس سے پہلے وہ 43% تھے. لیکن اب جو کووڈ-19 کے بعد جو بے روزگاری کی جو ہماری جو انڈسٹریز کی جو ہم اس کو ہم ڈسٹنگوش کرتے ہیں، ہمارے پاس سروس بیسڈ انڈسٹری ہے، انڈسٹریل جو ہمارے ساتھ جو سبجیکٹ ہے جو ٹریڈ انڈسٹریز یہ 30% ہے، اور 30% ہمارے پاس ایگریکلچر ہے. اور بلوچستان کی سناریوں میں اگر آپ دیکھتے ہو یہ ٹڈی دل کے جو لو کاسٹ کا مسئلہ آیا ہے، پنجاب کی طرح ہمارے پاس اس طرح نہیں ہوتا کہ سال کے ہم 2 فصل لیتے ہیں یا 3 لے لیتے ہیں. ہمارے پاس جو فصل ہوتا ہے وہ ایک ہی فصل ہم لیتے ہیں، جس پر اس ٹائم ٹڈی دل کا بھرپور حملہ ہے. تو گورنمنٹ کے اپنے اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ اس حالات کے بعد کووڈ-19 کے بعد جو حالات بنے بلوچستان میں جو پاورٹی لائن سے بلو لوگوں کی زندگی ہے وہ 75-80% پہ لوگ چلے جائیں گے، کیونکہ جو سروس بیسڈ انڈسٹری ہے وہ بھی سفر کر رہی ہے، آپ کے ایگریکلچر بھی سفر کر رہا ہے. اور انڈسٹریل گروتھ کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے اگر آپ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی دیکھتے ہو تو اس میں آپ کے انٹرنیشنل بارڈرز پہ آپ کے کس طرح اس کو ڈیل کیا. گزشتہ 2.5 مہینے سے ہمارے جو نیبر کنٹریز کے ساتھ ایران اور افغانستان کے ساتھ ہمارے بہت بارڈرز بند رہے ہیں. ہمارے فنش گڈ جو انڈسٹریل فنش گڈز ہیں وہ ان کو مارکیٹ نہیں مل رہا تھا، اور مارکیٹ ملنے کے بعد را مٹیریل کی کیا حالات ہے. تو ان سب چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہو تو تب آپ کے پاس جب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی آپ مینوفیکچرنگ پہ جاتے ہو اور اس کے بعد آپ نے واپس سیل آؤٹ کرنے کے لیے ڈسپوز آف کے لیے آپ کے پاس میکینزم ہوتا ہے. جب یہ دونوں میکینزم آپ کے فعال ہوتے ہیں اس کے بعد ہی آپ جا کے بینک انٹرسٹ پہ جاتے ہو کہ وہ آپ کے لیے کتنا ویلیو کرتا ہے. چونکہ اس ٹائم آپ کے پاس یہ دونوں جو سلسلہ ہے وہ اتنا پائیدار نہیں ہے، تو بینک کی جو ریٹس کم ہوئے ہیں جس کے اثرات آنے چاہیے تھے وہ بھی اس طرح نہیں آ رہا.
اسی طرح اگر ہم ویٹ اینڈ فلور کی بات کرتے ہیں، اس ٹائم ملک میں چینی کا شور بہت زیادہ سنا جا رہا ہے. اس ٹائم گورنمنٹ بذات خود ہماری نئی کراپ آئی ہے گندم کی ارائیول ہے پورے ملک میں، لیکن آج کی میں اعداد و شمار بتاؤں کہ ملک میں اس ٹائم گندم کے آٹے کے جو ریٹ ہے وہ اس کو نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے باوجود یہ کوئی 500 روپے 100 kg پہ ریٹ اوپر جا چکے ہیں. کیوں جا چکے ہیں؟ یہ صبح اپنے طور پہ سولو فلائٹ لیے ہوئے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے قانون دیا گیا ہے اینٹی اسمگلنگ. اچھا میں بدرالدین صاحب آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، یہ جو اینٹی اسمگلنگ کا قانون ہے، صوبے سے صوبے اسمگلنگ روکنی ہے اور پھر صوبے سے باہر ملک سے باہر اسمگلنگ روکنی ہے، جو بذریعہ پہاڑوں کے ذریعے ہو جاتی ہے، بارڈرز کے ذریعے ہو جاتی ہے، یہ روکنی ہے. اس میں آپ سے میں جاننا چاہوں گا مختلف صوبوں میں مختلف ریٹ ہیں آٹے کے لیے، فلور ملز تمام جگہ پر اپنے اپنے ریٹس دے رہی ہے، سندھ کے الگ ریٹ ہیں، پنجاب میں الگ ریٹ ہیں، بلوچستان کی کیا صورتحال ہے؟ بلوچستان کی یہ صورتحال ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ان کی انٹروینس میں اس طرح نہیں ہے پازیٹیو طریقے سے. اب 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس فوڈ کا اختیار تو چلا گیا ہے، لیکن ایک صوبے کے اثرات ملک پہ آتے ہیں. اب پنجاب گورنمنٹ جو ملک کی 80% جو وہاں پر جو پروڈکشن ہے گندم کی وہاں سے ہے کراپس، اب ان کی پالیسیز ایسی انہوں نے انٹر پروونشل بین لگا دیا ہے اور صوبوں نے اپنے اندر جو ہے اب انٹر ڈسٹرکٹ بین لگا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے ٹارگیٹس پورے کرنے ہیں. انہوں نے پینک بنا دیا ہے. جو ریٹ اکتوبر نومبر میں جہاں جانے تھے وہ ریٹ آج کے تاریخ میں اس جگہ پر جا چکے ہیں. آج کوئٹہ کی پوزیشن یہ ہے، بلوچستان میں کوئی 5200 روپے میں 100 kg کا آٹا مل رہا ہے. اور یہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب اس ٹائم یہ حالات ہیں تو آپ کے آگے جا کر کیا ہوں گے. جب صدارتی آرڈیننس آپ نے دیا، صدارتی آرڈیننس کے BR کی ویب سائٹ پر آپ جب پڑھتے ہو تو اس میں جتنے اداروں کو بے لگام کر کے اختیار دیا گیا ہے، جب تاجر برادری اور ہمارے جو معزز ادارے ہیں اگر آپ ان کو آمنے سامنے لاؤ گے اس کو ڈیفینیشن کیے بغیر تو لازمی بات ہے اس کے اگینسٹ پینک ہی پھیلے گا. خاص طور پہ اس طرح کے صوبوں میں جیسے خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں جو بارڈرز کے ساتھ ان کی بزنسز ہیں. اب جو گاڑی جی ٹی روڈ پہ جا رہی ہے، جی ٹی روڈ پہ اگر اس کا رخ خیبر پختونخوا کی طرف ہوگا تو وہ قانون اس پہ لاگو ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی پینک پوزیشن میں آپ کو معلوم ہے قانون سارے معتبر ہوتے ہیں، وہ ایک اچھے سوچ کے ساتھ بنائے جاتے ہیں. کیا اس کی امپلیمنٹیشن جب ہوگی اس قانون کے اعتبار کیا وہ آپ کی بزنس کمیونٹی کو ہرٹ کرے گی، آپ کی بزنس کو مزید ہرٹ کرے گی، اس کو پینک دے گی یا نہیں دے گی، یہ سوچنے کی بات ہے. الٹیمیٹلی جو ہمارے پریویس جو ہمارے ایکسپیرینسز ہیں اس کے اچھے نتائج نہیں آئیں گے. اس کے لیے میکینزم کا ہونا چاہیے، اسپیشلسٹ کی ایک پینل ہونا چاہیے جس فیلڈ کے لوگ ہوں ان کی رائے کو اولویت دینی چاہیے تھی. اس اولویت دینے کے بعد ہی آپ بہت ساری چیزیں یونیفارم پالیسی دے سکتے تو ایک اسموتھ جو آپ کے پاس جو اسینشل ایٹمز ہیں ان کی موجودگی کی آپ بالکل ٹھیک ہے. کاکڑ صاحب میں چاہوں گا ذرا آپ سے مزید بھی بات ہوں، میں پیریشیبل آئٹمز کا بھی آپ سے ذکر سننا چاہوں گا کہ وہاں کی کیا صورت ہے. وہ میں آتا ہوں آپ کی طرف. نعیم صاحب کافی ساری چیزیں، ہارون صاحب بہت پازیٹیو ہے، لیکن کاکڑ صاحب جو اپنی بات کر رہے ہیں وہ گراؤنڈ ریالٹی بتا رہے ہیں، اپنے بزنس مین کمیونٹی کے بارے میں بتا رہے ہیں، بلوچستان بھر کے بارے میں بتا رہے ہیں. سر ڈالر کی قدر پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں 2.93 روپے مزید پاکستانی کرنسی ڈکریز ہوئی ہے ایک ماہ میں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کرونا معیشت پر اثرات، اس کی رپورٹ جو جاری کی اس کے مطابق بتا رہا ہوں، تجارت متاثر ہوئی، عالمی معیشت متاثر ہونے سے ترسیلات زر میں بھی کمی ہوئی اور بہت ساری چیزیں. آگے آنے والا بجٹ بھی مشکل ہوگا. بجٹ پر میں اگلے ہاف میں لازمی آپ تینوں لوگوں سے بات. سر جو صورتحال ابھی کی ہے، ٹڈی دل جس کا ذکر ہوا خاص طور پہ ابھی کاکڑ صاحب نے بھی کیا، پیٹرولیم مصنوعات کا فائدہ عام آدمی تک اس طرح نہیں پہنچ رہا، چیزیں مہنگا. بیورو آف اسٹیٹسٹکس تو اپنے اعداد و شمار دے رہا ہے کہ 8.4% تک آ گئی مہنگائی، لیکن سر عام آدمی کہتا ہے جب آٹا 6 روپے مہنگا ہو گیا تو کیسے آ گئی؟ آج انہوں نے کہا کہ 11.2% میں مہنگائی آ گئی. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے، ایک کتابی باتیں. ٹھیک ہے، کتابی باتیں ہم کرتے ہیں جب ہم اپنی ریسرچ کرتے ہیں. ٹھیک، جیسے بھی کاکڑ صاحب نے بات کی آٹے کا 100 کلو کا جو رہتا ہے اس میں 500 روپے کا فرق آ گیا. اب فلور مل نے ہڑتال کر دی، حکومت نے ایک آرڈیننس لے کے آیا کہ ذخیرہ اندوزوں کے لیے یہ سزائیں ہو گئیں. اب اس کو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کیا، تاجر برادری کو کانفیڈنس میں لیا نہیں ہے. اب فلور مل کو کہتے ہیں جی آپ 2 دن کا ذخیرہ کریں، پھر کہتے ہیں 7 دن کا ذخیرہ کریں. جب تک ان کے پاس اسٹاک نہیں ہوگا وہ گندم کی پسائی نہیں کریں گے، مارکیٹ میں گندم نہیں جائے گی تو آپ کو مہنگا ملے گا آٹا. سمپل سی بات ہے. تو ایک پروسیجرز جب تک آپ فالو نہیں کریں گے، دیکھیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، یہ کتابی باتیں تو ہم بہت ساری کر سکتے ہیں، یہاں پہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا.
آپ نے جو سب سے پہلے سوال پوچھا ہے ڈالر، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہماری $3 بلین کی ہماری ہاٹ منی آئی تھی، ٹھیک ہے، جو ہم نے انٹرسٹ ریٹ کو 13% پہ رکھا ہوا ہے. دیٹ واز اے پیراڈائز فار دا اوورسیز انویسٹر ان پاکستان. اور آپ نے دیکھیں کہ وہ ڈالر جو تھا وہ تقریباً 169.70 سے پھر نیچے بھی آ گیا تھا، تو ان کو ڈبل فائدہ ہو گیا. پھر جب یہ مارک اپ کم ہوا تو آٹومیٹکلی لوگوں کے لیے وہ انٹرسٹ یا وہ پروفٹ یا وہ ختم ہو گیا، انہوں نے وہاں سے پیسہ نکالا، اس کے بعد بائی بزنس ہوگا. آج سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی تھی کہ جس میں اوورسیز کے وہ پیسوں کی بات ہو رہی تھی کہ اوورسیز جو انویسٹمنٹ کیا، تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. کیونکہ پاکستان میں ویسے تو اس وقت ڈالر کی ضرورت نہ پاکستان سے باہر بھیجنے کی ہے نہ پاکستان منگانے کی ہے، کیونکہ اکانومی ہماری اس وقت اسٹینڈ اسٹل ہوئی ہے. دنیا کی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 70% اکانومی ہے نا، وہ صرف 3 ملک جو ہے نا اس کو کور کرتے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ امریکہ $22 ٹریلین، یورپ جو ہے وہ سارا ملا کے $20 ٹریلین، اور $17 ٹریلین جو ہے وہ چائنا کے پاس ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. اب یہ اکانومیوں کو تقریباً $6 ٹریلین کے لاس کا خطرہ ہے. ابھی پتہ نہیں ہے کہ کووڈ-19 سے کیا کیا ہونے جا رہا ہے، اور ابھی کتنا دنیا پوری ابھی آپ دیکھیں کہ شاید فیس بک نے اور ٹویٹر نے انہوں نے اپنے آفیسز جو ہیں وہ ختم کر دیے ہیں، ورک فرام ہوم شروع کر دیا ہے. امیزون کو دیکھیں، ورلڈ بینک کو دیکھیں، جتنی بھی آرگنائزیشن ہے اس میں اگر یہ ورک فرام ہوم کا ایکسپیرینس کامیاب ہو گیا تو اب دیکھیں کتنا بڑا اس میں چینج آئے گا ورلڈ وائڈ میں، ایکسپینڈیچر پوائنٹ آف ویو سے بھی اور پراپرٹی کی ویلیوز پوائنٹ آف ویو سے بھی اور یہ جو لوگوں کی انکم پوائنٹ آف ویو سے بھی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آئندہ اب جو دنیا آگے ذکر کرے گی وہ پوسٹ کووڈ اور بیفور کووڈ-19 کی بات کیا کرے گی کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے. اب پیٹرول آپ کا اگر سستا ہو گیا تو آپ نے گاڑی چلانی نہیں ہے تو آپ کو اس کا کیا فائدہ. آپ ایکسپورٹ کی بات کریں، دنیا میں مارکیٹ ہوگی تو آپ ایکسپورٹ کریں گے نا. لوگ تو سر چیزیں لیتے ڈر رہے ہیں. دیکھیں مارکیٹ ہوگی، اب مارکیٹ پھر آپ نے پچھلے 5 سال میں آپ کی ایکسپورٹ بڑھی نہیں، آپ نے کوئی کام ہی نہیں کیا. اس کا نتیجہ ایک تو یہ نکلا کہ آپ کمپیٹیٹیو نہیں رہے، دنیا میں آپ کی پروڈکٹ کی مانگ نہیں رہی، اور جو آپ کے مقابلے میں دوسرے کنٹریز تھے انہوں نے اپ گریڈ کیا، اور جب انہوں نے اپنا اپ گریڈ کیا تو انہوں نے مارکیٹ بنا لی. اس کے بعد جب آپ دوڑنے جاتے ہیں تو آپ کو ملتا کوئی نہیں ہے. آج میں بھی بات کر رہا تھا لوگوں سے تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری 2 نقصان ہوئے. ایک تو ہماری مارکیٹ کم ہوگی بھائی، اور دوسرا کووڈ-19 سے ڈیمانڈ کم ہوگی. اب جب 2 چیزوں کو کمبائن کریں گے تو گراؤنڈ ریئلٹی آپ کے سامنے آ جائے گی، اس کی وجوہات کیا ہیں. اب اس وقت جو ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ آپ انڈیجنس چیزوں کے اوپر غور کریں. دیکھیں انڈیجنس ڈیولپمنٹ کیا کر سکتے ہیں آپ، اور جب تک آپ انڈیجنس ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے، اپنے ریسورسز کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ریسرچ نہیں کریں گے، تو جب تک آپ ریسرچ نہیں کریں گے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور یہ ٹریڈی ڈیل کی جو بات آپ کر رہے ہیں یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ٹریڈی ڈیل پچھلے 4-5 سال سے مسلسل ہوتا جا رہا ہے. اور یہ کہتے ہیں لیکن سر اب تو بہت بڑھ گیا ہے. اب تو میں بتا رہا ہوں کیسے بڑھا. آپ اس کی ہسٹری دیکھیں. آپ پاکستان میں کوئی R&D ڈپارٹمنٹ نہیں ہے اس کے لیے، کوئی ریسرچ فیلوز نہیں ہے. یونیورسٹیز کا کام ہے، پروفیسر کا کام ہے اس پہ ریسرچ کریں اس کو کیسے ختم کرنا ہے. اب جب کہتے ہیں نا چونٹی کو پڑھ لگے تو اس کے نا آپ کے ہاتھ میں نہیں آنا. یہ جب تک زمین میں ہوتا ہے اس کا لاروا یا اس کا انڈا، جب تک اس کو وہاں پہ ختم نہیں کریں گے تو آپ اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں. تو اتنی بڑی تباہی جو آپ کو فیوچر میں آنے والی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو ایگریکلچر اکانومی ہے دیٹ از دا بیک بون آف یور کنٹری. آپ کی 62% ایکسپورٹ ہی آپ کی انڈسٹریل ایگریکلچر بیس ہے. تو آپ اس پہ توجہ دے نہیں رہے تو اینڈ آف دا ڈے گڈ گورننس کی انتہائی شدید کمی ہے. ہمارے کوئی ایسا کام ہو نہیں رہا. ہم کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، ہم ریسرچ بھی کر رہے ہیں، پیپر بھی چھاپ رہے ہیں، بول بھی دیتے ہیں، لیکن اس میں اور گراؤنڈ ریئلٹی میں آج آپ کے آفس میں سے 4 بندے نکل جائیں نا، اب دیکھیں ان کا کیا حال ہوگا. جو مطلب ₹1,00,000 سیلری لے رہا ہے اس کو کہتے ہیں آپ 50,000 لے رہے 50,000 لے رہے اس کو کہتے ہیں گھر آپ چلے جاؤ. تو اس وقت انتہائی اکنامک ایمرجنسی کا وقت ہے، اور اتنی بڑی اکنامک ایمرجنسی ہے اس وقت کہ اس کے اوپر سب اسٹیک ہولڈرز کو، گورنمنٹ، پولیٹیشینز، پبلک، ٹریڈرز، لیڈر، سب کو بیٹھ کے بات کرنی ہے کہ ہم اپنی جو کنسٹرکشن اکانومی ہے اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. میں ہارون صاحب سر کافی سارے ویوز آپ کے سامنے بھی آئے، بہت ساری چیزیں ہیں. سر میں ڈالر کے حوالے سے آپ سے ہمیشہ کچھ چیزوں پر بات بھی کرتا ہوں، کبھی کبھی کچھ زیادہ ہی آپ سے بات ہو جاتی ہے اس حوالے سے. لیکن آج سر تھوڑی سی 2-3 چیزیں. ایک تو آنے والا جو وفاقی بجٹ ہے اس کے حوالے سے جو نئے اقدامات ہیں، ممکنہ ظاہر ہے کہ اب کرونا وبا ہے، لون لے رکھا ہے IMF سے، ممکنہ شرائط بڑھیں گی. ملکی برآمدات پر جو اس وقت اثرات ہیں وہ رواں ماہ سے جو برآمدی ہماری آمدنی ہے اس پر بھی اثرات ہیں، ترسیلات کا حجم کم ہوا ہے. یہ تمام تر چیزیں ایک طرف ڈالر ہے سر.
डॉलर मुस्तकिल 160 से ऊपर है और आपको मैंने बता दिया कि जो गुज़िश्ता एक माह है उसके दौरान पाकिस्तानी करेंसी की कदर 2 रुपए तो 93 पैसे कम हुई है। सर क्या असरात पड़ रहे हैं इसके? ओवरऑल मार्केट पर तो पड़ ही रहे हैं सर, पूरी इकोनॉमी पे कितने बुरे असरात हैं? जी हारून साहब, मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक से वापस आता हूं तो हारून अस्करी साहब से इस पर बात करते हैं कि इस वक्त डॉलर के मामलात अपनी जगह, लेकिन डॉलर के साथ जुड़ी दीगर चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी इकॉनमी पर बोझ बन रही हैं। जब आपने कर्जे वापस करने होते हैं तो यकीनी तौर पर आपका इंटरेस्ट रेट भी देखा जाता है, डॉलर की कीमत भी देखी जाती है। कीमत बढ़ती जाएगी तो कर्जे का हजम बढ़ता जाएगा। वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले हारून अस्करी साहब से मैं कुछ सवाल करना चाह रहा था। हारून साहब, सर एक माह में जो डॉलर की मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी है 2 रुपये 93 पैसे कम हुई, फिर उसके बाद नया मामला एक उठ रहा है, वो ये कि IMF से कर्जे की जो तीसरी किस्त है उसके लिए वफाकी हुकूमत मुमकिना तौर पर जो मामलात हैं वो नए इकदाम अब उठाने पड़ेंगे। ज़ाहिर है शराइत सख्त करनी पड़ेंगी, बिजली के बिल, गैस के बिल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मुल्की बरामदात सर कम है, फिर दूसरा मामला ये है कि बरामदी आमदनी और फिर तरसीलात हजम, जो तरसीलात का हजम है वो बड़ा कम है। सरमायाकारी खुद कह रहा है इस वक्त स्टेट बैंक के सरमायाकारी में नुमायां कमी आई है, डोमेस्टिक लेवल पर भी और इंटरनेशनली भी, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम हुई है। सर ये तो मामला थोड़े बजट पर जाने से पहले कुछ मुश्किल नहीं है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए इस वक्त सबसे पहला बात आपने की IMF के हवाले से। IMF का जो हमारा बुनियादी लोन चल रहा है $6 बिलियन का, और 3 साल के लिए जो ये फैसिलिटी हमें मिल रही थी, तो इसकी जो रिव्यू होता है हर क्वार्टर में वो सस्पेंड हो गया था पिछले क्वार्टर में कोविड की वजह से, क्योंकि IMF ने हमें $1.6 बिलियन तो वैसे ही दे दिए कोविड की वजह से एडिशनल अमाउंट। अब ये कि वो रिव्यू दोबारा शुरू हुआ है और एशियन डेवलपमेंट बैंक की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट यही आ रही है और यही कमेंट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक और सेहत के लिए ये ज़रूरी है, माशी और माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपने IMF के लोन को बरकरार रखे और IMF की लगाई हुई शराइत जो हैं उनके ऊपर पाबंद रहे, ताकि ये लोन और ये फैसिलिटी उसकी जारी रहे और पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज हैं उनका एतमाद पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बहाल रहे। लिहाजा ये एक अच्छी खबर गिनी जाएगी कि IMF ने अपने रिव्यू को दोबारा शुरू कर दिया है। अब रहा सवाल, आपने दूसरी बात की कि IMF ने जो हमारा रेवेन्यू टारगेट बताया है, बहुत सारे पाकिस्तान के नामवर इकोनॉमिस्ट जो हैं वो ये राय रखते हैं और बड़े वसूख के साथ वो ये कह रहे हैं कि जो हदफ IMF ने हमें दिया है कोविड की वजह से और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो कि श्रिंक होगी इस साल, और पाकिस्तान के अंदर जो डिमांड है वो कम रहेगी और इकोनॉमिक साइज जो है वो कम हो जाएगा। लिहाजा जो रेवेन्यू के टारगेट IMF ने हमें दिए हैं जो कि रिवाइज्ड डाउनवर्ड्स हुए हैं, पहले तो 5.5 था, फिर 4.9 हुआ और अब टारगेट जो है मेरे ख्याल से वो 3.9 है, जबकि लास्ट ईयर हमारा जो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन थी उसको अगर हम देखें तो इस साल हम ये समझते हैं कि विद जीरो नॉमिनल GDP ग्रोथ, बावजूद इसके कि 6-7% इन्फ्लेशन रहेगा, तो ये सर मैं एक चीज चाहूंगा हारून साहब, इसमें एक और चीज ऐड कर दें कि मैं आपके साथ शेयर भी कर लेता हूँ कि मई के महीने में रेवेन्यू की जो वसूली है वो तेजी से कम हुई है, 30.8% कमी के बाद 227 अरब रुपए हो गई है। जी बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ये जो इस किस्म के स्टेटिस्टिक्स को जब हम देखते हैं तो फिर यही बात जो मैं कह रहा था ये नज़र आता है, और यही बात मैं कह रहा था कि पाकिस्तान के जो नामवर इकोनॉमिस्ट हैं उनकी मुसद्दिका राय यही है कि पाकिस्तान अपने इस हदफ को हासिल करने के लिए कामयाब नहीं होगा और उसके पास ऐसे वसाइल नहीं है कि ये रेवेन्यू टारगेट पूरा हो।
اور اگر یہ ریونیو ٹارگٹ پورے نہیں ہوتے اور IMF کا ہدف ہوگا تو ہمیں IMF کے ساتھ ایک دوبارہ نیگوشیٹ کرنا پڑے گا اور ان کو اپنی بات کو سمجھانا پڑے گا تاکہ ہمارا یہ جو لون کی فیسلٹی ہے یہ انٹرپٹ نہ ہو اور ہم IMF کے ساتھ لگے بندھے رہیں. اور پچھلی حکومتوں میں بھی پچھلے ساکھدار صاحب نے جب اپنا لون کا ریویو کر رہے تھے اس وقت بھی IMF سے بارہا ڈسکشن کیا اور ویور حاصل کیے. پاکستان کی نئی معاشی ٹیم کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ IMF کے ساتھ بیٹھ کے اپنے معاشی اہداف اور خاص طور سے ریونیو کا اہداف جو ہیں وہ ریوائز ڈاؤنورڈ کرنے چاہیے اور ریئلسٹک بنانے کی ضرورت ہے. تو یہ چیزوں کو سب سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں صاف نظر آ جاتا ہے کہ ہماری جو معاشی ٹیم ہے موجودہ اس کے جو بنیادی کام ہے آگے کے لیے وہ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں کاکڑ صاحب سر ریونیو میں کمی سر اس کے اثرات ظاہر ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ بہت بڑی وجہ ہے. پھر خود FBR کہہ رہا ہے کہ اعداد و شمار جو FBR کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 850 ارب روپے کا نقصان ہو سکتا ہے جو ابھی مزید تخمینہ لگا رہے ہیں سالانہ محصولات کا. سر جو گوادر پورٹ ہے وہ فعال ہوئی, افغان ٹریڈ ٹرانزٹ ہوئی, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا بہتر معاملہ ہو جائے گا؟ پاکستان اپنے ریونیو میں بھی اضافہ کر پائے گا, کاروبار میں بھی اضافہ کر پائے گا, بلوچستان بھر کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے. بالکل, یہ جو انہوں نے ایلوکیٹ کیا ہے گوادر پورٹ کو خاص طور پہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے ایک بہتر سٹیپ ہے, لیکن اس کے آنورڈ جو آپ نے اس کے مزید بہتر بنانے کے لیے آپ کی جو کیپیسٹی ہے چمن بارڈر پہ اور تورخم بارڈر پہ, اور ساتھ ہی ہم نئے وینیوز بھی دیکھ رہے ہیں جیسے ہمارا بادینی بارڈر افغان اپنا بلوچستان سے ایک نیا آپریٹ ہونے کے لیے جائے گا, اس پہ بھی کام تقریباً کوشش ہو رہی ہے ہماری طرف سے, اداروں کی طرف سے کہ اس کو بھی فعال کیا جائے. کیونکہ آپ نے ٹائم جس کو ٹائم کے ساتھ وقت کے ساتھ اس کی آپ کے سروسز ہو, بیسٹ سروسز ہو تو لازمی بات یہ ویلیویبل ہوگی. جو ہماری سروس بیسڈ انڈسٹری ہے اس سے اس پہ کافی فائدہ ملے گا, لوگوں کو روزگار ملے گا, کیونکہ یہ ساری سروس بیسڈ اس میں پاکستان کی ریونیو بھی ملے گا, اور سروس بیسڈ انڈسٹری جس میں آپ کے ٹرک ڈرائیور سے لے کر کے عام پیٹرول پمپ سے لے کر کے اس میں جتنی بھی خدمات آتی ہیں سروس بیسڈ میں, یہ ساری اس کے ساتھ اس کو ایکسٹینشن ملے گا. اور دوسری ہماری جو برادر ملک ہے افغانستان کے ساتھ, اس کے ساتھ جو ہمارے چھوٹے بڑے جو تھوڑے اختلافات ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو ٹائم ڈیوریشن ہوتا تھا اور کراچی پورٹ پہ جس کو ٹائم لگ جاتا تھا ٹرانزٹ ٹریڈ کا, تو لازمی بات ہے وہ بھی کچھ کم ہو جائے گا اور بہتر طریقے سے ٹائم کنزیومنگ کم ہوگا, اور بر وقت یہ جو ہماری ڈیلیوریز ہوں گی خاص طور پہ اس کا ایک فائدہ ہو جائے گا. اور سب سے بڑھ کر کے گوادر پورٹ آپریشنل ہو جائے گا اور گوادر کی جو تشنگی ہے وہاں پر ایک بزنس ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جائیں گی. اس کے امپیکٹ ہمارے بارڈرز پر آ جائیں گے, کیونکہ اس کے واپس جب خروج ہوگا تو بارڈر سے ہوگا, تو وہ ان بارڈرز پر بھی ان کی ایک فیزیبلٹی بن جائے گی بزنس کی, اور وہاں پر بھی جو اس کی کمنگ ہوگی گوادر پہ تو وہاں پر بھی اس کی ایک اچھا تاثر جائے گا. اچھا کاکڑ صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ سی پیک, اب ظاہر ہے یہ معاملہ سی پیک سے الگ نہیں کر سکتے, سی پیک اگر تیزی سے تھوڑا کام کو اور بوسٹ کیا جائے تو اس کا فائدہ بڑی تیزی سے بلوچستان بھر کو پہنچے گا؟ ایگزیکٹ, میں چند چیزیں آپ کے توسط سے, آپ کے چینل کے توسط سے چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں. خان صاحب کے ویژن پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے, وہ ہارڈ ورکنگ آدمی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بہتری ہو, گورنمنٹ اپنے گورنمنٹ میں بہتر کام کرے, لیکن چند جگہوں پر غیر سنجیدگی دکھائی گئی ہے. میں اس کا ایک چھوٹا سا آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارے ملک میں جو اکانومی کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں, گورنر اسٹیٹ بینک جس نے جب سے اس کی تعیناتی ہوئی بلوچستان کو وزٹ نہیں کر چکے ہیں, رزاق داؤد جب سے تعینات ہوئے اس نے بلوچستان کا وزٹ نہیں کیا ہے, حافظ شیخ جب سے تعینات ہوئے اس نے بلوچستان کا وزٹ نہیں کیا ہے, حماد اظہر جو اس دوران کوئی 5-4 منسٹریاں چینج کر کے آج تک بلوچستان کا وزٹ نہیں کیا. بلوچستان پاکستان کا 43% ہے, اس کو بلوچستان پاکستان کا فیوچر کہا جاتا ہے, جو کہ ہے بھی, لیکن اس فیوچر کو اتنا ڈینائی کیوں کر رہے ہو؟ یہ چیز دیکھو, ان رویوں سے آپ نے ثابت کرنا ہے جب تک آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے نہیں ہو, یہاں کے گراؤنڈ ریئلٹیز لیتے نہیں ہو, یہاں کی بزنس اور یہاں کی قسم پرسی سے جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں, تاکہ ان کے فائدے ان کو کس طرح پہنچیں گے, تو جا کے آپ کچھ کنونسنگ رول ادا کر سکتے ہو سی پیک میں کہ سی پیک کو مزید کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. سینٹرل ایشیا کی طرف ہم روٹ کی طرف جا رہے ہیں, بادینی بارڈر کو اگر ہم کھولتے ہیں اپنا بلوچستان کے ساتھ, تو یہ اگر سینٹرل ایشیا کی طرف سی پیک کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں,
कोई हमारे 24 घंटे का जो ट्रेवलिंग है वो कम पड़ जाता है। ये इतना वैल्यूएबल रोड हमारे पास आ रहा है। तो इस तरह के हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस है, लेकिन इसमें मैं फिर कहूंगा कि इनमें ग्राउंड रियलिटीज में अभी एक कहना तो नहीं चाहिए मैं, चूंकि हमारे बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एक हेयरिंग हुई जो कस्टम के हवाले से थी, चीफ कलेक्टर कस्टम खुद उसमें मौजूद है। तो वहां पर ऑनरेबल जज साहब से पूछा कि जिस इलाके के आप चीफ कलेक्टर हो, क्या आपने इसको विजिट किया है? उसने कहा कि मैंने नहीं विजिट किया है। तो देख, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जितने भी आपके एफर्ट्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी एफर्ट्स हैं, सीएम साहब के ऑफिसेज में हो या प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑफिसेज में हो, जब तक आप ग्राउंड रियलिटीज को वहां पर उसको देख नहीं रहते, उसके नेचर के साथ उसका फैसला नहीं कर पाते, तो आप किसी भी तौर पर बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाते। तो शायद मुझे यही कमी नजर आ रही, विल में कमी नहीं है, इंटेंशंस बड़े क्लियर हैं, लेकिन इसी तरह जो मैंने कहा ये कानून बनाए गए, अब ये कानून यकीनन इसमें ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देखा गया। ये चंद लोगों की राय हो सकती है, अगर इसमें स्टेक होल्डर्स का, अब मैं एक छोटा सा मिसाल इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते हैं। कल हमारे आसिम बाजवा साहब की एक बेहतर ट्वीट थी कि फर्टिलाइजर और गंदम की पहली शिपमेंट जो है गवादर प्याज की, जो अफगान ट्रांजिट शेड की, बहुत बेहतर बात है। अब हम अपने मार्केट हमने जो बनाए हैं अपने गुड्स के लिए, ये सालों की मेहनत के बाद बनाए, जबकि हम इसको खराब करने पे आते हैं, मिनटों में खराब करते हैं, किसके पीछे कितनी मेहनत थी। अब अगर इसको आप खराब करते हो तो आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक जाता है। अब अगर हम यही इजाजत अपने लोगों को दे दे कि आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करें, वैल्यू एडिशन में चेंज करके दे दे, गंदम आप इंपोर्ट की इजाजत आपने ऑलरेडी दी हुई है, आप साथ में एक्सपोर्ट की इजाजत भी दे दे। जिस आदमी ने गंदम इंपोर्ट की वही आदमी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं वैल्यू एडिशन में। अगर वो $280 खर्च करके ले जा रहा है तो वापस $200-320 आपके मुल्क वापस आ रहा है। अच्छा, मैं काकर साहब एक छोटी सी चीज इसमें ऐड भी कर दें, मैं अपने सुनने वालों के लिए भी अच्छा हो जाएगा। बलूचिस्तान पेरिशेबल आइटम्स में, खजूरों में एक जमाने में बड़ा खुद कफील था, दुनिया भर में खजूर जाती थी। अब क्या सूरत हाल है सर पेरिशेबल आइटम्स की? क्या एक्सपोर्ट करने के लिए है पानी और इतना मामला? बिल्कुल ये तो हमारे उस वक्त से हम ये कहते हैं कि जितने पाकिस्तान में सिर्फ 2 क्रॉप को नहीं देखना चाहिए कि वीट या आप देखते हो शुगर केन को, आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड इनसिक्योरिटी ज्यादा फोकस इन पे होता है। जब मैं कहता हूँ पाकिस्तान के तमाम क्रॉप्स को आपने उसके फूड इनसिक्योरिटी में लेना होगा। इस तरह आपके एप्पल्स हैं, आपके चेरीज हैं, आपके खुबानी आ रहे हैं, इसी तरह आपके खजूर, हमारे खजूर का सीजन अभी आ रहा है, जो खजूर के इलाका है। पेरिशेबल आइटम्स तो आपके बिल्कुल बेहतरीन अनार आ रहे हैं। उसके बाद ये सारी चीजें आपके हमारे सीजन है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो सीजन के पिछले दफा जो टिड्डी दल का जो रेला यहाँ से गुजरा है, उस टाइम हमारे पास जो था ये अपना जो फसल नहीं था, बिल्कुल विंटर था। तो विंटर में उन्होंने किसी चीज को डैमेज नहीं किया। इस टाइम इनका फसल आने पर है और टिड्डी दल का भरपूर हमला है, हर दरख्त पे हजारों टिड्डियां लटकी हुई हैं। तो ये लोग जब इस हालात में आएंगे, जो माहिरीन बता रहे हैं कि जो इस तरह इफेक्टेड जो ट्रीज होती हैं उसके अगले साल भी उसकी प्रोडक्शन नहीं होती। तो ये हालात होंगे तो आपकी इसकी इकोनॉमी पर, बलूचिस्तान की इकोनॉमी पर ओवरऑल इसके क्या से इम्पैक्ट पड़ेंगे? बिल्कुल ठीक है। मैं काकर साहब यही सब, नईम साहब बहुत सारी चीज़ें, अब हारून साहब ने कुछ जाने इशारा किया बहुत पॉजिटिवली, काकर साहब ने कहा कि नहीं हम इमरान खान साहब के विजन को, लेकिन सर टिड्डी दल का मामला इतना ख़तरनाक हो गया, हम अपने रेवेन्यू में दुकानों से जनरेट किया हुआ रेवेन्यू, टैक्सेस से जनरेट किया हुआ रेवेन्यू, फिर जो इंडस्ट्री है उससे जनरेट किया हुआ रेवेन्यू, अभी आपके सामने हालिया कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा मिला, लेकिन रियल इस्टेट वाले अपनी जगह नाराज़ फिर रहे हैं कि नहीं जी हमें उसका फ़ायदा नहीं पहुंचा। तो जहां पॉलिसी का फुकदान होता है, सर बतौर मईशत के एक स्टूडेंट के मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पॉलिसी का फुकदान मईशत के लिए किस हद तक नुकसानदेह हो सकता है, चाहे आप फैसले कर भी लें लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते? देखिए सर, सबसे जैसे बड़ी अच्छी बात की काकड़ साहब ने, गवादर पोर्ट हमारे लिए एक बड़ा माइलस्टोन है, उसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। और बलूचिस्तान इटसेल्फ मैं समझता हूँ कि दुनिया का एक ऐसा खित्ता है जो हर किस्म की मादनियात से भरा हुआ है और बड़ी एक्सपेंसिव और बड़ी प्रीशियस चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। अब मसला क्या है? मसला ये है कि हम माशी तौर पे इतने मजबूत नहीं हैं, हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, फिर हमारा कल्चरल और इलाकाई सिस्टम भी उसके ऊपर हावी हो जाता है। ज़राअत तो हमारी सर बैकबोन है, ज़राअत तो हमारी है ही मईशत, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं। आपने ठीक किया कि जी आपने इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया आपने कंस्ट्रक्शन को, क्यों? इसलिए कि आपने 50 लाख घर बनाने हैं। आप यही दर्जा हर इंडस्ट्री को क्यों नहीं दे देते? आप टेक्सटाइल को भी दे दें, आप बाकियों को भी दे दें। और दूसरा, जैसे उन्होंने बात की एक्सपोर्ट की, मैं तो इस चीज़ का हामी हूँ कि पूरा पाकिस्तान एक्सपोर्ट फ्री जोन होना चाहिए।
تو جہاں سے جو ایکسپورٹ کر سکتا ہے کریں جس سے ملک کو فائدہ ہو. ہاں آپ انوائرمنٹ سے این او سی ضرور لیں کہ کس علاقے میں کون سی انڈسٹری لگانی ہے, بالکل یہ صحیح بات ہے. اور جو علاقے آپ نے انڈسٹری کے لیے مختص کیے ہیں اس میں پوری فیسلٹیز, وہ انڈسٹریل زون جسے ہم کہتے ہیں, لیکن آج ہمارے کئی انڈسٹریل زون ہیں جہاں پہ فیسلٹیز ہی نہیں ہیں, جہاں بجلی نہیں ہے, جہاں گیس نہیں ہے, جہاں دیکھیں انڈسٹری کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہاں پہ رہائشی سہولیات بھی ہوں تاکہ ورکرز وہاں رہیں, وہاں پہ اسکول ہوں, وہاں پہ ہاسپٹل ہوں. آپ کہتے ہیں جی کہ اب ایک آدمی کو آپ یہاں سے کہتے ہیں جی آپ جا کے رشیا کی میں جا کے کام کر لو تو کیسے کرے گا؟ آپ پوری دنیا کو اسٹڈی کریں. ہمارے یہاں اکانومی اور ایگزیکٹو دو بالکل ڈفرینٹ ہیں. جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں وہ اکانومسٹ نہیں ہیں, جو اکانومسٹ ہوتے ہیں وہ فیصلے کر نہیں سکتے. وہ کتاب لکھ سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں ایسے کر لو. اب جیسے انہوں نے کہا جی انہوں نے وزٹ نہیں کیا, ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے, ان کی پرائرٹیز ڈفرینٹ ہیں. انہوں نے ملک کی سیاست بچانی ہے, انہوں نے ملک کی حکومت بچانی ہے, انہوں نے پریس کانفرنس کرنی ہے, انہوں نے دوسروں کے اوپر ٹیچے اچھالنے ہیں. آپ کا انڈسٹری کا وزیر, ریونیو کے منسٹر, آپ کا تجارت کا وزیر نہیں ہے نا, ان کو دیکھیں نا, میں کہتا ہوں وزٹ نہیں کرتے. پھر کہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کو کسی کو شوگر بورڈ سے ہٹا رہے ہیں, کسی سے انڈسٹری منسٹری لے رہے ہیں واپس. مطلب کوئی بات جو ہے نا سسٹم اس طرح صحیح سامنے نظر نہیں آ رہا اس وقت. انشاءاللہ بہت ساری بحث ہے, بہت ساری چیزیں تھی جس پر بات کرنی ہے, لیکن شاید وقت کی کمی ہے. بہت شکریہ نعیم صدیقی صاحب, بدر الدین کاکڑ صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. ہارون عسکری صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. جمعے کے روز پھر ہوگی آپ سے ملاقات نئے ٹاپکس کے ساتھ, اور دیکھیں گے اور دعا گو ہوں گے کہ معیشت کا پہیہ تیزی سے چل پڑے, پاکستان کی بہتری. اپنا خیال رکھیے گا.